اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع ملامسہ اور بیع منابذہ سے منع فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قسم کے لباسوں اور 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا۔ خرید و فروخت کی 2 اقسام بیع ملامسہ اور بیع منابذہ ہیں۔ منابذہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک اپنا اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا اور کوئی بھی ایک دوسرے کے کپڑے کو الٹ پلٹ کر نہ دیکھتا، اسی سے بیع پختہ ہو جاتی۔ بائع کے لیے اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ کے تھنوں میں دودھ جمع کرنے کی ممانعت۔ مسرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ نکالا گیا ہو اور اس کے تھنوں میں جمع کیا گیا ہو اور کئی دنوں تک اسے نہ دھویا جائے۔ تسریہ کے اصل معنی پانی کو روک لینا ہے۔ عربی میں سریۃ الماء کا محاورہ اس لیے بولا جاتا ہے جب پانی کو روک لیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ نہ روکو، اور جس کسی نے دودھ بستہ جانور خریدا تو اسے دوہنے کے بعد خریدار کو 2 باتوں میں سے بہتر اور پسندیدہ کے اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے تو اسے اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو اس کو واپس کر دے اور سا بھر کھجوریں ساتھ دے۔ ابو صالح مجاہد، ولید بن رباح اور موسیٰ بن یسار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا سا بھر کھجوروں کا۔ کچھ راوی حضرت ابن سیرین سے سا بھر غلے کا ذکر کرتے ہیں، نیز کہتے ہیں اسے 3 دن تک اختیار ہے، اور بعض نے ابن سیرین سے کھجوروں کا 1 سا ذکر کیا اور 3 دن تک اختیار کا ذکر نہیں کیا، البتہ اکثر راویوں نے کھجوروں کا ذکر کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر کسی نے بکری خریدی جس کے تھن میں دودھ روکا گیا ہو تو اسے واپس کر دے اور 7 کھجوروں کا 1 سا دے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کار کو آگے جا کر ملنے سے بھی منع فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو، آگے جا کر ان سے مال نہ خریدو، اور نہ کوئی ایک دوسرے کی بیع پر بیع کرے، نیز بھاؤ بڑھانے کے لیے قیمت نہ لگاؤ، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے، نہ کوئی بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی روکے۔ اگر کسی نے ایسی بکری خریدی تو دودھ ہونے کے بعد اسے دو باتوں میں سے بہتر پسندیدہ کے اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے تو اسے جانور کو اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو 1 سا کھجور ساتھ دے کر واپس کر دے۔ خریدار اگر چاہے تو دودھ بستہ جانور کو واپس کر دے، لیکن دودھ کے بدلے سا بھر کھجور دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دودھ بستہ بکری خرید لے تو اس کا دودھ ہونے کے بعد وہ اسے پسند ہو تو رکھ لے، اور اگر پسند نہ ہو تو اسے اس کے دودھ کے عوض سا بھر کھجوریں دے دے اور اسے واپس کر دے۔ زناکار غلام کی خرید و فروخت۔ قاضی شریح نے فرمایا خریدار اگر چاہے تو عیب زنا کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس کا مالک اسے کوڑے لگائے، صرف ڈانٹ ڈپٹ پر اکتفا نہ کرے، اگر پھر زنا کرے تو پھر اسے کوڑے لگائے، زجر و تنبیہ پر اکتفا نہ کرے، اگر 3ری مرتبہ زنا کرے تو اس کو فروخت کر دے، خواہ بالوں کی رسی کے عوض ہی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنواری لونڈی کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے تو اس کو حد لگاؤ، پھر اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے فروخت کر دو، اگرچہ بالوں کی رسی کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں آپ نے بیچنے کا 3ری مرتبہ کے بعد فرمایا یا 4تھی مرتبہ کے بعد فرمایا۔ عورتوں سے خرید و فروخت کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خرید کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بریرہ کو خرید کر آزاد کر سکتی ہو، واللہ تو اسی کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ شام کے وقت منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے شائن حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں، جس نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں تو وہ باطل ہے، اگرچہ اس طرح کی 100 شرطیں لگائے۔
اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ سچی اور مضبوط ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سودا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ام المومنین نے کہا وہ لوگ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کرنے سے انکاری ہیں مگر اس شرط پر کہ ولا ان کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تو اس کا حق ہے جس نے اسے آزاد کیا۔ راوی حدیث حمام کہتے ہیں میں نے اپنی شیخ حضرت نافع سے پوچھا بریرہ کا شوہر آزاد تھا یا غلام؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔